السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم ایک ایسی بابرکت سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جو ہمیں ان ہستیوں کی زندگیوں سے روشن کرے گا جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو اپنے خون، مال اور جان سے مضبوط کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں صحابہ کرام کی۔ یہ ہے ہماری سیریز سیرت صحابہ کا پہلا ایپیسوڈ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان کا مختصر تعارف، ان کا تقوی، ان کی فکر آخرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کا اور سیدنا صدیق اکبر کا امت مصطفیٰ کو نصیحت کرنا کہ امت مصطفیٰ کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا پیغام ہے۔ پہلا سیگمنٹ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعارف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا، اسلام کے پہلے مرد مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے۔ انہیں افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل، اس لیے وہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ کا لقب صدیق تھا کیونکہ آپ نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بنا شک و شبہ تسلیم کیا، خاص طور پر واقعہ معراج کے وقت۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو تمیم سے تھا۔ آپ نہایت نرم مزاج، شریف اور ایماندار شخصیت کے مالک تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ مکہ کے محترم افراد میں شامل تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے وفادار ساتھی بن گئے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو کما کر لایا کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ کھانا لایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ابھی اس میں سے ایک ہی لقمہ تناول فرمایا تھا کہ غلام نے عرض کی کہ حضور ہر رات مجھ سے دریافت کیا کرتے تھے کہ کھانا کہاں سے آیا، لیکن کیا بات ہے کہ آج آپ نے یہ سوال نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے سخت بھوک لگی تھی، اس وجہ سے نہ پوچھ سکا، اب بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے عرض کی، میں زمانہ جاہلیت میں منتر پڑھ کر کسی کا علاج کیا تھا اور انہوں نے مجھے کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ آج جب میں ان کے پاس سے گزرا تو ان کے ہاں شادی تھی، انہوں نے اس کھانے میں سے مجھے بھی دیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، یہ کہہ کر انگلی منہ میں ڈالی اور کہہ کرنے لگا، یعنی الٹی کرنے لگے، لیکن کھانا نہ نکلا۔ پھر کسی نے کہا یہ پانی کے بغیر نہیں نکلے گا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا اور اسے پی کر کہہ کرتے رہے یہاں تک کہ اس کھانے کو پیٹ سے باہر نکال دیا۔ کسی نے کہا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ نے ایک لقمے کی وجہ سے اتنی مشقت کیوں اٹھائی؟ تو آپ نے فرمایا، اگر یہ لقمہ میری جان لے کر نکلتا تب بھی میں اسے نکال کر رہتا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو جسم حرام سے پلا بڑھا وہ آگ کے زیادہ لائق ہے۔ بس مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں اس لقمے سے میرے جسم کی کچھ نشو نما نہ ہو جائے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں تین باتوں کا علم ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، یہاں تک کہ جان بھی چلی جائے تو قبول ہے مگر اللہ کی ناراضگی برداشت نہ ہو۔ دوسرا، حرام اور مشکوک چیز سے بچنے کا جذبہ پیدا کریں، اور تیسرا، اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ ہم بھی دین کے معاملے میں اتنے حساس ہیں، کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو لوگ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا کی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بس اللہ کی رضا چاہیے۔ حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پانی پینے کے لیے طلب فرمایا تو ایک کٹورا میں پانی اور شہد پیش کیا گیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے منہ کے قریب کیا تو رو پڑے اور حاضرین کو بھی رلا دیا۔ پھر آپ تو خاموش ہو گئے لیکن لوگ روتے رہے۔ پھر ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی، آپ رضی اللہ عنہ دوبارہ رونے لگے، یہاں تک کہ حاضرین کو گمان ہوا کہ وہ اب رونے کا سبب بھی دریافت نہیں کر سکیں گے۔ پھر کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو لوگوں نے عرض کی، کس چیز نے آپ رضی اللہ عنہ کو اس قدر رلایا؟ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے کسی چیز کو دور کرتے ہوئے فرما رہے تھے، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، لیکن مجھے آپ کے پاس کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ آپ کس چیز کو اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں جبکہ مجھے آپ کے پاس کوئی چیز نظر نہیں آ رہی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا تھی جو بن سور کر میرے سامنے آئی تو میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جا تو وہ ہٹ گئی۔ اس نے کہا، یعنی دنیا نے کہا، کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے بچ گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے بچ نہ سکیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے خوف لاحق ہوا کہ دنیا مجھ سے چمٹ گئی، بس اسی بات نے مجھے رلا دیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غار ثور والی رات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے آپ پہلے غار میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائیں تاکہ اگر کوئی سانپ یا موذی چیز ہو تو پہلے مجھے نقصان پہنچائے۔ مومنین پر رحم کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی تو عاشق اکبر
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور اپنی ہاتھوں سے سوراخ تلاش کرتے اور جو بھی سوراخ ملتا اپنا کپڑا پھاڑ کر اسے بند کر دیتے، یہاں تک کہ کپڑا ختم ہو گیا، مگر ایک سوراخ ابھی بھی باقی تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس پر اپنا پاؤں کی ایڑی رکھ دی۔ پھر اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ صبح ہوئی تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا، ابو بکر تمہارا کپڑا کہاں ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ عرض کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی، فرمایا گیا کہ بے شک تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول فرما دی۔ وفاداری اور اخلاص کا معیار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھنا چاہیے۔ وہ ہر لمحہ رسول کی خدمت اور حفاظت میں حاضر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت صرف زبان سے نہیں عمل سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ امت کو یہ سبق بھی لینا چاہیے کہ اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے طریقے پر چلنا بھی ہے اور ان پر اپنی جان و مال بھی قربان کرنا ہے۔ امت کو یہ سبق بھی اس سے لینا چاہیے کہ اگر واقعی ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو صرف یہ زبانی دعویٰ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈل بنائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور حمد و صلوات کے بعد ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اس کی حمد و ثنا اس طرح کرو جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خوف اور امید کے ساتھ کثرت سے دعا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ انبیاء آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے اور ہمارے حضور گر گڑاتے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے بندو جان لو بے شک اللہ نے اپنے حق کے عوض تمہاری جانوں کو گروی رکھا ہے اور اس پر سے تم پر پختہ وعدہ لیا اور تم سے قلیل و فانی زندگی کو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کے بدلے میں خرید لیا، اور تمہارے پاس اللہ عز و جل کی کتاب ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس کا نور بجھایا جا سکتا ہے۔ اس کی آیات کی تصدیق کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو، نیز تاریکی والے دن کے لیے اس سے روشنی حاصل کرو۔ بے شک اللہ عز و جل نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور تم پر کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو مقرر فرمایا، اور جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے بندو جان لو تم ایک مقررہ وقت یعنی موت آنے تک صبح و شام کر رہے ہو جس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا۔ اگر تم اپنی زندگی رضائے رب الانام کے کاموں میں فنا کر سکو تو ایسا ہی کرو، مگر اللہ عز و جل کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، لہٰذا اپنی زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور ایک دوسرے پر اعمال میں سبقت دے جاؤ، اس سے پہلے کہ موت آئے اور تمہیں تمہارے برے اعمال کی طرف لوٹا دے، کیونکہ بہت سی قوموں نے اپنی عمریں غیروں کے لیے صرف کر ڈالی اور اپنے آپ کو بھول گئے۔ اس لیے میں تمہیں روکتا ہوں کہ تم ان جیسے نہ بن جانا، جلدی کرو، جلدی نجات حاصل کرو، نجات، بے شک موت تمہارے تعاقب میں ہے، اس کا معاملہ بہت جلد ہے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار اور ان کا تقوی۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ کیسے بنے اور ان کی خلافت میں کیا کیا اہم کردار انہوں نے ادا کیا، اس پر ہم ویڈیو لائیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔